الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاصیت نمبر 12 یہ ہے تعمل۔ تعمل کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا۔ فاعل کا ماخذ کو کام میں لانا اسے تعمل کہتے ہیں۔ مثال دیکھیں، رسن الدابۃ، اس نے جانور کے سر پر لگام باندھی۔ یہاں پہ رسنا فعل یہ رسنن سے بنا ہوا ہے، رسنن سے مشتق ہے، اس لیے رسنن اس کا ماخذ ہوا، اور رسنن کا معنی ہے لگام، تو لگام اس کا مدلول ماخذ ہوا۔ یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں رسنا فعل، اس کے اندر جو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل اس کے ماخذ کو کام میں لا رہا ہے۔ اس کا ماخذ رسنن تھا یعنی لگام، اس کا فاعل اس لگام کو جانور پر باندھ رہا ہے، اور یہ باندھنا یہ بھی ایک کام میں لانا ہے، اسی کو تعمل کہتے ہیں۔ نمبر 25 تعلم ماخذ، ماخذ کا محل تکلیف بننا۔ مثال دیکھیں، ظہرت، میں پیٹھ میں درد والا ہوا۔ یہاں پہ ظہرت فعل یہ ظہرن سے بنا ہوا ہے، تو ظہرن اس کا ماخذ ہوا، اور ظہرن کا معنی جو ہے یہ پیٹھ ہے، اس لیے پیٹھ مدلول ماخذ ہوا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ظہرت فعل جو ہے یہ ظہرن سے بنا ہے، ظہرن اس کا ماخذ ہوا، اور جو ماخذ ہے اس فعل کا جو ماخذ ہے وہی درد والا ہو گیا، یعنی وہ محل درد ہو گیا۔ میں پیٹھ میں درد والا ہوا یعنی میرا پیٹھ درد کرنے لگا۔ تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ماخذ ہے وہ محل تکلیف بنا، محل درد بنا، اور اسی کو تعلم ماخذ کہتے ہیں۔ نمبر 26 ترک ماخذ، فاعل کا ماخذ کو ترک کر دینا اسے ترک ماخذ کہتے ہیں، جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہے۔ مثال دیکھیں، عرف زید، زید نے خوشبو کو ترک کر دی۔ یہاں پہ عرفہ فعل یہ عرفن سے بنا ہوا ہے، تو عرفن اس کا ماخذ ہوا، اور عرفن کہتے ہیں خوشبو کو، تو خوشبو مدلول ماخذ ہوا۔ یہاں پہ جو عرفہ فعل کا فاعل ہے یعنی زید، عرفہ فعل کا جو ماخذ ہے یعنی خوشبو، اس خوشبو کو ترک کر دے رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ترک ماخذ پایا جا رہا ہے۔ عرف زید، زید نے خوشبو کو ترک کر دی، یہاں ماخذ کو زید یعنی فاعل جو ہے ترک کر رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں ترک ماخذ۔ نمبر 27 تحول، تحول کہتے ہیں فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا۔ فاعل کا عین ماخذ یا مثل ماخذ ہو جانا اسے تحول کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، لیس نعیم، نعیم شجاعت میں شیر کی مانند ہو گیا۔ یہاں پہ لیس فعل یہ لیسن سے بنا ہوا ہے، لیسن سے مشتق ہے، اور لیس کہتے ہیں شیر کو، تو لیس اس فعل کا ماخذ ہوا، اور شیر مدلول ماخذ ہوا۔ یہاں پہ دیکھیں اس مثال میں کہ
نعیم جو ہے یہ شیر کی طرح ہو گیا، شیر کی مانند ہو گیا، تو یہاں پہ گویا کہ مثل ماخذ ہو گیا. فاعل جو ہے نعیم یہ مثل ماخذ، ماخذ جس سے یہ فعل بنا ہے اس کے مثل ہو گیا، اور اسے کہتے ہیں تحول. دوسری مثال دیکھیں، جنوبت الریح، ہوا عین جنوبی ہو گئی. یہاں پہ جنوبت الریح میں جنوبت جو فعل ہے اس کا فاعل ری ہے، اور اس کا فاعل اس کے ماخذ کی طرح ماخذ عین ماخذ ہو گیا گویا کہ. دیکھیں جنوب کہتے ہیں جنوبی ہوا کو، اور یہاں پہ ہوا جو ہے اس جنوبی ہوا کی طرح نہیں بلکہ عین جنوبی ہوا ہو گیا، اس لیے یہاں پہ فاعل جو ہے ریح یہ عین ماخذ ہو گیا. ان دونوں مثالوں پر تحول کی تعریف صادق آ رہی ہے. چاہے فاعل مثل ماخذ ہو تو اس وقت بھی کہیں گے کہ یہ تحول پایا جا رہا ہے یہاں پہ، یا فاعل عین ماخذ ہو جائے اس وقت بھی کہیں گے کہ یہاں پہ تحول پایا جا رہا ہے. نمبر 28 تحیر. تحیر کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا. دیکھیں تحیر کہتے ہیں فاعل کا ماخذ سے حیران ہونا. مثال دیکھیں، غزل الکلب، کتا ہرن کو دیکھ کر حیران ہو گیا. یہاں پہ اس مثال میں غزیلہ فعل جو ہے یہ غزال سے بنا ہے. غزال کہتے ہیں ہرن کو. غزیلہ فعل یہ غزال سے بنا ہے تو غزال اس کا ماخذ ہوا اور ہرن مدعو ماخذ. یہاں پہ غزیلہ فعل کا فاعل یعنی کتا، کلب، اس کے ماخذ یعنی غزال سے یعنی اونٹ سے حیران ہو رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے حیران ہو رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں تحیر، یعنی فاعل کا ماخذ سے حیران ہونا. نمبر 29 تعجب. تعجب ہم بہت سنتے آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ تعجب کسے کہتے ہیں. تعجب کی تعریف فرما رہے ہیں، مجہول سبب چیز کا سبب جاننے سے فاعل کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں. کوئی چیز ہے اور اس چیز کا ہمیں سبب نہیں معلوم ہے. مجہول سبب چیز کا، جس چیز کا ہمیں سبب نہیں معلوم ہے، جب ہمیں اس چیز کا سبب معلوم ہو جائے، اس سبب معلوم ہونے کے بعد ہمارے دل میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے تعجب کہتے ہیں. اور یہ خاصیت باب کرم یکرم میں پائی جاتی ہے. جیسے طمع الرجل، مرد کتنا طمع اور لالچ کرنے والا ہوا. نمبر 30 حینونت. فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا، اسے کہتے ہیں حینونت. جیسے مثال دیکھیں، احصد الزرع، کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی. یہاں پہ احصد فعل یہ حصاد سے بنا ہے، حصاد سے مشتق ہے، اس لیے حصاد اس کا ماخذ ہوا. اور حصاد کہتے ہیں کھیتی کو، تو کھیتی کرنا ہوا، کھیتی کاٹنا، یہ مدلول ماخذ ہوا. یہاں پہ دیکھیں آپ، اس کا فاعل جو ہے احصد الزرع میں احصد فعل کا فاعل یعنی زرع، یہ احصد فعل کا جو ماخذ ہے اس کے وقت کو پہنچ رہا ہے. اس کا ماخذ کیا تھا؟ کھیتی کرنا، کھیتی کاٹنا. یہاں پہ کھیتی کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی. زرع کہتے ہیں کھیتی کو، یہ اس کا فاعل ہے، اور احصد کھیتی کاٹنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو اس فعل کا فاعل ہے احصد فعل کا فاعل یعنی کھیتی، یہ کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی ہے، اسی کو کہتے ہیں حینونت، یعنی فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچ جانا. نمبر 31 حسبان.
حسبان کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا. گمان کرنا یہ حسب یحسب جیسے آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا. حسبان فاعل کا ماخذ کو مفعول کو ماخذ سے موصوف گمان کرنا اسے حسبان کہتے ہیں. مثال دیکھیں، استعظمتہ میں نے اسے بڑا گمان کیا. یہاں پہ دیکھیں اس فعل میں استعظمت، اس فعل کا جو فاعل ہے یعنی متکلم کی ضمیر، یہ ضمیر مفعول کو فعل سے جو ہے نا فعل کا ماخذ جو ہے اس سے موصوف گمان کر رہا ہے. استعظمت فعل یہ عظمتن سے بنا ہے اور عظمت کہتے ہیں بڑائی کو، تو عظمتن یہ اس کا ماخذ ہوا اور بڑائی مدلول ماخذ. یہاں پہ اس فعل کا فاعل یعنی متکلم، ضمیر متکلم، یہ جو متکلم ہے یہ مفعول کو اس ماخذ سے یعنی بڑائی سے موصوف گمان کر رہا ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں شخص یہ بڑا ہے. استعظمتہ میں نے اسے بڑا گمان کیا. نمبر 32 دفع ماخذ. دفع ماخذ کہتے ہیں فاعل کا ماخذ کو دور کر دینا، اسے کہتے ہیں دفع ماخذ. مثال دیکھیں، بزق زید، زید نے تھوکا. یہاں پہ اس مثال میں بزق فعل یہ بزاق سے ماخذ ہے، بزاق سے بنا ہوا ہے، تو بزاق اس کا ماخذ ہوا. بزاق یہ تھوک پہ دلالت کرتا ہے، اس لیے تھوک اس کا مدلول ماخذ ہوا. اس مثال میں بزق فعل کا فاعل یعنی زید بزق فعل کے ماخذ یعنی بزاق کو دور کر رہا ہے، پھینک رہا ہے، اور اسی کو دفع ماخذ کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.